جی السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع میرے موضوعات سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اور یہ پاکستان اور افغانستان کے کل ہونے والے میچ کے حوالے سے ہے۔ کل افغانستان نے پاکستان کو بری طرح شکست دی اور تقریباً سپورٹ کے اس کھیل کے ہر شعبے میں آؤٹ کلاس کر دیا۔ زردان جو کہ افغانستان کے کھلاڑی تھے، جو اوپنر تھے، جنہوں نے 113 گیندوں پہ 87 رن بنا کر افغانستان کی جیت میں مرکزی اور اہم کردار ادا کیا، ان کو مین آف دا میچ کا ٹائٹل دیا گیا۔ مین آف دا میچ کا ٹائٹل انہوں نے ان افغانیوں کے نام کیا، ان کو ڈیڈیکیٹ کیا جن کو پاکستان کی موجودہ حکومت یعنی کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ ان کو پاکستان سے دیس نکالا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جیت جو ہے، اپنا جو ٹائٹل ہے، وہ ان افغانوں کے نام کرتے ہیں جو کہ جن کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے اس وقت زور زبردستی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک ڈبیٹ چھڑ جاتی ہے، پاکستانی میڈیا کے اوپر بھی ان کے اس بات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، وہ سپورٹ کو جو ہے وہ سیاست کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، وہ سیاست کر رہے ہیں، یہ سیاسی بیان ہے۔ حالانکہ یہ ہرگز سیاسی بیان نہیں تھا۔ یہ بیان جو ہے واضح طور پہ ایک ہیومینیٹیرین بیان تھا، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک بیان تھا۔ ایک طرح سے ظلم ہو رہا ہے افغانوں کے اوپر، افغانستان سے آئی ہوئی کمیونٹی کے اوپر، اور خواہ مخواہ ہو رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے ہو رہا ہے، غلط الزام لگایا جا رہا ہے، ٹیررزم سے جوڑنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ معیشت کے حوالے سے تو صاف ظاہر ہے کوئی پرابلم ہے نہیں، وہ اکنامک سرگرمی میں اگر حصہ لیتے ہیں تو اس سے اکنامک سرگرمی بہتر ہی ہوتی ہے اگر کسی کو تھوڑی بہت سمجھ ہے اس حوالے سے تو۔ لیکن خود ریاست جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرتی ہے جو کہ پیورلی پاکستانیوں پہ مشتمل لوگ ہیں، بجائے ان غلطیوں کو سدھارنے کے۔ اب چونکہ فرسٹریشن ہے، ناکامی ہے، تو وہ ملبہ ڈال کے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش یقینی طور پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن میرا موضوع گفتگو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا ایک کھلاڑی جس نے یہ اعلان کیا، جس نے ڈیڈیکیٹ کیا ہیومینیٹیرین ایشو کے اوپر، ہیومن رائٹس کے ایشو کے اوپر، اس کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ پاکستان کے اندر کیوں بنایا جا رہا ہے؟ پاکستان میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والے پاکستانی میڈیا کے ادارے اور پاکستانی میڈیا سے متعلق لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ ہمیں یاد ہوگا کہ چند دن پہلے ہی محمد رضوان جو کہ بہت زبردست پاکستانی کرکٹر ہیں، انہوں نے اپنی ایک جیت کو غزہ میں جو مظلوم اور محکوم فلسطینی ہیں ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس وقت اسرائیل کی جانب سے، انہوں نے اپنی جیت کو ان مظلوم فلسطینیوں کے نام کیا تھا۔ پورے پاکستان میں صادر اس کی تعریف ہوئی تھی، حالانکہ اسرائیل میں آگ لگ گئی تھی۔ بھارت کے اندر جو اسرائیل کے سفیر تھے انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے، جو اسرائیل کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، اس کے اوپر جب پاکستان اگلا میچ ہار گیا انڈیا سے، بھارت سے جب میچ ہار گیا، تو انہوں نے، اسرائیل نے لکھا کہ آفیشیل ہینڈل سے کہ شکر ہے کہ یہ پاکستان میچ ہار گیا، کیونکہ اگر یہ جیت جاتا تو انہوں نے یہ بھی ٹیررسٹ کے نام کر دینا تھا۔ وہ تمام فلسطینیوں کو ساتھ ہے وہ ٹیررسٹ سمجھتے ہیں۔ جو محمد رضوان نے کیا وہ درست کیا یا غلط کیا؟ بالکل صحیح کیا۔ یہی چیز ہوتی ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ جو بھی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، چاہے وہ کھلاڑی ہوں، وہ ایکٹرز ہوں، وہ کسی بھی شعبے سے ہوں، جو سیلیبریٹیز ہیں وہ ہیومن رائٹس کے لیے وائس اٹھاتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں۔ یہی زندہ معاشروں کی علامت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو معاشرے کو مردہ کرنے کی ہر کوشش جو ہے وہ بڑے زور و شور سے کی جاتی ہے کہ ہم اس معاشرے کو ختم ہی کر دیں۔ کیوں نہیں؟ کھلاڑی کیوں نہ آواز اٹھائیں؟ کیا سیاست موضوع کیسے آ گیا؟ کیا یہ جو ہے کھیل کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ کیا پھر سیاست کا تعلق نہیں ہے تو کھیل کا کیا تبلیغ سے تعلق ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبلیغ جب سے معاملات شروع ہوئے ہیں پاکستان کی سپورٹس میں، کس حد تک ڈیگریڈیشن ہوئی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی۔ یہ میرا ویو پوائنٹ ہے، آپ لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں بالکل کسی بھی شخص کے مذہبی ہونے یا مذہب پہ عمل پیرا ہونے کہ بالکل خلاف نہیں ہوں۔ کوئی بھی کھلاڑی جو ہے اس کا پوری طرح حق ہے کہ وہ اپنی مذہبی تعلیمات کے اوپر عمل کرے، مذہبی پریکٹسز کے اوپر عمل کرے۔ اگر کسی کو روکا جاتا ہے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں، یہ بھی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہوگی۔ لیکن تبلیغ کا معاملہ کس طریقے سے، مطلب تبلیغ سے جوڑ دیا جاتا ہے پھر ساری چیز کو۔ جو تبلیغ میں شامل ہو گیا کھلاڑی وہی آگے جا سکتا ہے، یا اس کے لیے راستے کھلے ہوتے ہیں، باقی پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ اسی ٹیم کے اندر کس طرح کا وقت گزارا ہے ہمارے وہ بڑے زبردست کرکٹر ہیں دانش کنیریا، کس طرح کی وہ باتیں جو ہے وہ سامنے لے کے آتے ہیں اور ثبوت کے ساتھ سامنے لے کے آتے ہیں، کس طرح کے ماحول میں وہ بیچارے، شرمندگی ہوتی ہے بطور پاکستانی
ان کا ہندو مذہب سے تعلق ہے، اور وہ ہم سب سے زیادہ زبردست پاکستانی ہیں، زبردست کام کیا انہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستانی کرکٹ کے لیے، کس طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ماحول میں رہتے رہے ہیں اور کس طرح کی باتیں ان کو سننا پڑتی تھی. تو کیا اگر کرکٹ کا تعلق جو ہے وہ سیاست یا ہیومن رائٹ سے نہیں ہے تو کیا تاریخ سے ہے؟ خدا کا نام مانے، پاکستان کے اندر یقینی طور پہ اس کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں، وہ چاہے ایکٹرز ہوں، اداکار ہوں، کسی بھی شعبے کے اندر نمایاں نام جو ہیں وہ، یا ہمارے کھلاڑی جو ہوں، چاہے وہ کوئی بھی گیم کھیلتے ہوں، خصوصاً کرکٹ چونکہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے، تو وہ ہیومن رائٹس کے اوپر آواز اٹھائیں. کاش ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ کسی دن کھڑے ہو کے کہیں کہ میں اپنی اس جیت کو، اپنے مین آف دا میچ کے اس ایوارڈ کو میں بلوچستان کے ان لوگوں کے نام کرتا ہوں جن کو مسنگ پرسن بنا دیا گیا. مجھے معلوم ہے یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ خوف کی فضا ہے، خوف ہے. اس کھلاڑی کو پتہ ہے کہ وہ نہ صرف ٹیم سے نکل جائے گا بلکہ مار دیا جائے گا. لیکن ہمیں اسی فضا کو تو ختم کرنا ہے بھائی. ہم نے تو انکریج کرنا چاہیے. اگر کوئی کھلاڑی میچ جیت کے اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی آواز اٹھا رہا ہے، کوئی ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اس کو انکریج کرنا چاہیے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کون سے انلیگل یہاں پہ افغان کا مسئلہ ہے. کوئی بھی انلیگل کا مسئلہ نہیں ہے. بالکل ہیومن رائٹ، ہر کوئی بھی انسان، کوئی بھی جو ہیومن بینگ ہے کسی بھی طور پہ انلیگل نہیں ہوتا. پاکستان کو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، بالکل حق ہے وہ اپنے بارڈرز کے اوپر آنے والوں یا جانے والوں پہ جو مرضی قوانین بنائے. بالکل وہاں پہ انٹری بند بھی کرنی ہے کسی وقت کسی وجہ سے، بالکل کرے. یہ رائٹ بنتا ہے ایز اے اسٹیٹ پاکستان کا. جو لوگ پاکستان کے اندر امیگرینٹس کے طور پہ رہتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے رہتے ہیں، جو بھی ملک کی قوانین ہیں ان کے اوپر بالکل انفورس ہونے چاہیے. لیکن آپ کہیں جی انلیگل ہیں ان کو نکال دیں، یہ کریں، ایسا دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہوتا. کوئی ہیومن انلیگل نہیں ہوتا. جو لوگ آ گئے ہیں، رہ رہے ہیں، آپ نے بہت سے لوگوں کو خود ویلکم کیا، خود ان کو کمیونٹی کا حصہ بنایا. اب آپ پوری کمیونٹیز کو آپس میں جو ہے وہ کلیش کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک پوری نسل پرستی کی بنیاد کے اوپر، تعصب کے اوپر جو ہے وہ آپ بدگمانیاں پیدا کریں. مزید آلریڈی بھی ہیں اور بھی کریں، اور وہ تباہی کی طرف لے کے جائیں پورے معاشرے کو. صاف ظاہر ہے ایک جو ایک چھوٹے لیول کا ذہن ہوتا ہے وہ نسل پرستی کی سوچ سے، تعصب کی سوچ سے کبھی باہر نہیں، وہ نفرت پھیلانے کی سوچ سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا. یہ پرابلم ہوتی ہے نسل پرستانہ ذہنوں کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کاش ہم اس کلچر کو ڈیولپ کریں کہ ہمارے جو کھلاڑی جب میچ جیتے کسی بھی جگہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، تو اپنی جیت کو نام کریں. کراچی میں غائب ہونے والے پاکستانیوں کے نام وہ غائب کریں، ان عظیم پشتونوں، ان پٹھانوں کے نام جن کو ٹرائبل ایریاز کے اندر غائب کر دیا جاتا ہے. یہ ظلم و تشدد کا نشانہ بناتی ہے ریاست. کاش ان سندھیوں کے نام کریں جو غائب کر دیے جاتے ہیں. کاش پاکستان کے تمام مسنگ پرسنز کے نام کبھی کوئی کھلاڑی جو ہے وہ اپنے ایوارڈ کو انعام کو کرے. پوری دنیا میں یہ کلچر ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، سیلیبریٹیز بات کرتے ہیں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی. اس چیز کو اچھی بات، اس چیز کو تعریف کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے، آواز اٹھتی ہے، ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے. تو میں تو بالکل سمجھتا ہوں زردان صاحب نے بالکل زبردست کیا، بالکل صحیح کیا. ان کو اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی، بجائے ہم ان کے اوپر تنقید کا نشانہ اٹھائیں. ہمیں ایسا ماحول قائم کرنا ہے میری رائے کے مطابق کہ ہم اب ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی ہیومن رائٹ دنیا بھر میں، جس طرح محمد رضوان نے زبردست کام کیا فلسطین کے مظلوم فلسطینی عوام کے لیے، غزہ کے جو مظلوم فلسطینی عوام ہیں یا ویسٹ بینک کے جو مظلوم فلسطینی عوام ہیں جو بربریت کا شکار ہے، ان کے لیے آواز اٹھائی. ہمیں اپنے لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے. ہمیں بلوچیوں کے لیے بھی، سندھیوں کے لیے بھی، کراچی کہ اردو سپیکنگ جو لوگ غائب کر دیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی، خصوصاً ٹرائبل ایریا میں جو سلوک روا رکھا جاتا ہے ریاست کی طرف سے، ان لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے. کاش کبھی ہمارے سیلیبریٹیز ان کے نام جو ہے وہ اپنے جو جیت ہے یا اپنے ایوارڈ کو ان کے نام پہ کریں. یہ اچھا رویہ ہے، یہ زندہ معاشروں کی علامت ہوتی ہے. زندہ معاشرہ بنانے کی کوشش کریں اور اس میں رہنے کی کوشش کریں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی.